آفس کے 15ویں فلور پر واقع اس عالی شان کیبن میں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک کے باوجود فضا کا درجہ حرارت کھولتے ہوئے لاوے جیسا تھا۔ شعیب کے چہرے پر غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ میز کے دوسری طرف بیٹھی سمرا شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور شدید غیظ و غضب کی سرخ لہریں دوڑ رہی تھیں۔ تم جیسی امیر زادیاں اپنے پیسے سے دنیا خرید سکتی ہوگی، لیکن میری محبت بکاؤ مال نہیں ہے۔ میں ربابہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے ہی اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا۔ شعیب کی گرجدار آواز پورے کیبن میں گونجی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا استعفیٰ پورے زور سے سمرا کی قیمتی شیشے کی میز پر پٹک دیا۔ اس کے مکے کی ضرب سے میز پر رکھا ہوا آرائشی گلدان تھوڑا سا لرز گیا۔ سمرا شاہ، جو شہر کی سب سے بڑی بزنس امپائر کی اکیلی وارث تھی، چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گئی۔ آج تک کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور یہاں اس کی اپنی کمپنی کا ایک ملازم نہ صرف اس کی محبت کو ٹھکرا رہا تھا بلکہ اس کی دولت کی توہین بھی کر رہا تھا، وہ بھی ایک معمولی سی مڈل کلاس لڑکی ربابہ کے لیے۔ سمرا کا گورا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ شعیب، تم اپنی حد بھول رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ سمرا شاہ جو چاہتی ہے اسے حاصل کر کر رہتی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا کو کیوں نہ بدلنا پڑے۔ شعیب نے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ دنیا کو بدلنا تمہارے بس میں ہوگا سمرا شاہ، لیکن میرے دل کو بدلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ میرا استعفیٰ قبول کرو، کیونکہ آج کے بعد میں اس منحوس بلڈنگ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی قدم نہیں رکھوں گا۔ شعیب نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور تیز قدموں سے کیبن کا باہری دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سمرا کے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگی۔ سمرا نے غصے کے عالم میں میز پر رکھی تمام فائلیں، لیپ ٹاپ اور گلدان میز پر دے مارا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی تیز آواز گونجی، اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ ربابہ، ربابہ، ہر وقت اس 2 ٹکے کی لڑکی کا نام۔ شعیب، تم صرف اور صرف میرے ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آئی فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا، سمرا کی آواز میں ایک خوفناک سردی اور صفاقی اتر آئی۔ خان، 2 لڑکے ساتھ لے کر آؤ، شعیب ابھی بلڈنگ سے نکل رہا ہے، اسے راستے میں ہی گھیرو، بے ہوش کرو اور سیدھا میرے فارم ہاؤس پہنچاؤ۔ اور ہاں، مولوی کا انتظام فوراً ہو جانا چاہیے۔ جی بیگم صاحبہ، کام ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے خان کی بھاری اور اطاعت گزار آواز آئی۔ سمرا نے فون کاٹ کر اسے میز پر پٹخ دیا اور کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ اگر تم پیار سے میرے نہیں ہو سکتے شعیب، تو تم نفرت سے بھی میرے ہی رہو گے۔ شعیب آفس کی بلڈنگ سے نکل کر سڑک پر تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ایک سکون تھا کہ اس نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ وہ ربابہ کے بارے میں سوچنے لگا، وہ معصوم لڑکی جو پچھلے 2 سال سے اس کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ شعیب نے سوچا کہ وہ گھر جا کر ربابہ کو سب سچ بتا دے گا اور وہ دونوں جلد از جلد شادی کر لیں گے، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ وہ ایک سنسان گلی کے موڑ پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک کالے رنگ کی ویگو گاڑی تیز رفتاری سے اس کے قریب آ کر رکی۔ شعیب چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے اور 2 تگڑے سیاہ لباس میں ملبوس گنڈے باہر نکلے۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، شعیب نے پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ ان میں سے ایک نے شعیب کا ہاتھ دبوچنے کی کوشش کی، لیکن شعیب نے اپنی پوری طاقت سے ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ آدمی پیچھے ہٹا، لیکن اتنے میں دوسرے آدمی نے شعیب کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ شعیب نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ تب ہی گاڑی کے اگلے دروازے سے خان اترا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رومال تھا۔ خان نے بنا وقت ضائع کیے وہ رومال شعیب کی ناک اور منہ پر جما دیا۔ رومال پر کلوروفارم کی تیز چپتی ہوئی بو تھی۔ شعیب نے چند سیکنڈ مزاحمت کی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ربابہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا اور پھر وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ گاڑی میں ڈالو اسے جلدی، خان نے حکم دیا۔ دونوں آدمیوں نے شعیب کے بے ہوش جسم کو پچھلی سیٹ پر پھینکا اور گاڑی تیز رفتاری سے شہر کے ہنگاموں سے دور سمرا شاہ کے خفیہ اور پرآسائش فارم ہاؤس کی طرف دوڑنے لگی۔
جب شعیب کو ہوش آیا تو اس کا سر بری طرح پھٹ رہا تھا۔ کلوروفارم کا اثر ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ اس نے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بہت بڑے شاہانہ انداز میں سجائے گئے کمرے کے وسط میں موجود ایک بھاری لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسیوں سے کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہوش آ گیا مسٹر شعیب، ایک جانی پہچانی مغرور آواز کمرے میں گونجی۔ شعیب نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے سمرا شاہ کھڑی تھی۔ اس نے ایک مہنگا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں خان اپنے دونوں آدمیوں کے ساتھ مستعدی سا کھڑا تھا اور ان کے ساتھ ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے جن کے سامنے کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے۔ سمرا! شعیب نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن رسیاں اس کی جلد میں چبھ گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ پولیس تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ سمرا ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں جنون تھا۔ پولیس؟ شعیب، تم بھول رہے ہو کہ قانون میری جیب میں ہوتا ہے اور یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ وہ چلتی ہوئی شعیب کے بالکل قریب آئی اور اس کے چہرے پر جھک گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، جو سمرا شاہ چاہتی ہے وہ پا کر رہتی ہے۔ آج ہماری شادی ہے۔ تم پاگل ہو چکی ہو، شعیب نے اس کے چہرے پر تھوکنے کے انداز میں کہا۔ میں تم جیسی سفاک اور مغرور عورت سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تم زبردستی کر سکتی ہو لیکن میرے دل سے ربابہ کی محبت نہیں نکال سکتی۔ ربابہ کا نام سنتے ہی سمرا کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے خان کی طرف اشارہ کیا۔ خان نے فوراً اپنی جیب سے ایک ٹیبلٹ نکالا اور اس کی اسکرین شعیب کے سامنے کر دی۔ اسکرین پر ایک لائیو ویڈیو چل رہی تھی۔ شعیب نے دیکھا تو اس کا خون جم گیا۔ ویڈیو میں ربابہ کا چھوٹا سا مڈل کلاس گھر دکھایا گیا تھا جس کے باہر سمرا کے 3 گنڈے ہاتھوں میں پٹرول کے کین لیے کھڑے تھے۔ ایک آدمی ربابہ کے بوڑھے باپ اور ربابہ کو گن پوائنٹ پر رکھے ہوا تھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ شعیب کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ یہ تمہاری محبت کا انجام ہے شعیب، سمرا نے انتہائی پرسکون لیکن لرزہ خیز لہجے میں کہا۔ اگر تم نے اگلے 5 منٹ کے اندر اس نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے اور مولوی صاحب کے سامنے قبول ہے نہیں کہا تو میرے آدمی اس پورے گھر کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں گے۔ تمہاری معصوم ربابہ اور اس کا خاندان اسی راکھ کے ڈھیر میں دفن ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ تمہاری جھوٹی غیرت بڑی ہے یا تمہاری ربابہ کی زندگی؟ شعیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بے بسی کے اس دلدل میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سامنے اس کی محبت کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ تم ایک ڈاین ہو سمرا، ایک جلاد، شعیب نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ جو بھی کہو لیکن اب تم میرے شوہر بننے والے ہو، سمرا نے سرد دلی سے کہا اور خان کو رسی کھولنے کا اشارہ کیا۔ خان نے شعیب کے دائیں ہاتھ کی رسی کھول دی۔ سمرا نے ایک قلم اور نکاح نامہ شعیب کے سامنے رکھ دیا۔ شعیب کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کی آنسوں سے دھندلائی آنکھوں کے سامنے ربابہ کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ اس نے انتہائی دل گرفتگی اور مجبوراً قلم اٹھایا اور نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر کانپتی آواز میں خطبہ پڑھا اور پوچھا، شعیب احمد، کیا آپ کو سمرا شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ شعیب کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اس نے سمرا کی طرف دیکھا جو ایک شکاری کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے دل پر چھری چلاتے ہوئے شعیب کے ہونٹوں سے نکلا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ شعیب کا دل اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا لیکن یہ ایک ایسی شادی تھی جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک خوفناک جبر اور بلیک میلنگ پر رکھی گئی تھی۔ سمرا نے نکاح نامہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چومتے ہوئے شعیب کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو شعیب شاہ، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے پنجرے کے قیدی ہو چکے ہو۔ شعیب نے نفرت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نکاح کی اس منحوس رات کے بعد شعیب کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اسے سمرا کے مغلائی طرز کے عالیشان اور وسیع و عریض محل جیسے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ گھر دیکھنے میں کسی جنت سے کم نہیں تھا لیکن شعیب کے لیے یہ دنیا کا سب سے بھیانک اور تاریک ترین قید خانہ بن چکا تھا۔ شعیب کو ایک شاندار بیڈ روم دیا گیا تھا جس کی ہر چیز بیش قیمت تھی لیکن اس کمرے کے باہر 24 گھنٹے خان کے 2 مسلح گارڈز
پہرا دیتے تھے۔ اسے اپنے مڈل کلاس گھر جانے یا اپنے بوڑھے والدین سے بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اس کا موبائل فون سمرا نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا تاکہ وہ کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سمرا شاہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے رات کا لباس تبدیل کر لیا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں شعیب کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا۔ شعیب، تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، چلو اب ضد چھوڑو اور یہ کھانا کھا لو۔ سمرا نے نرمی سے کہتے ہوئے ٹرے کو بیڈ کے پاس رکھی میز پر رکھ دیا۔ شعیب جو کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو گھور رہا تھا مڑا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ لہریں دوڑ رہی تھی اور چہرے پر شدید نفرت تھی۔ اس نے چل کر میز کے قریب آ کر ٹرے کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ برتن ٹوٹنے اور سالن فرش پر گرنے کی تیز آواز آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سمرا شاہ، میں تمہارے اس سونے کے پنجرے میں بھوک سے مرنا پسند کروں گا، لیکن تمہارے پیسوں سے خریدا ہوا ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ شعیب غصے سے چلایا۔ سمرا نے فرش پر بکھرے ہوئے کھانے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر شعیب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ آنے کے بجائے ایک اداسی چھا گئی۔ شعیب، تم کب تک خود کو اس طرح تکلیف دو گے؟ اب تم قانوناً اور شرعاً میرے شوہر ہو۔ تم جتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لو گے تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ شوہر؟ شعیب تلخی سے ہنسا۔ تم نے بندوق کی نوک پر اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا کر کے ایک کاغذ پر دستخط کروائے ہیں۔ اسے شادی نہیں، ایک گھنونا جرم کہتے ہیں۔ تم میری محبت نہیں پا سکتی سمرا، کبھی نہیں۔ سمرا کے لب سختی سے بھنج گئے۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے شعیب، اگر تم پیار کی زبان نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر میری نفرت ہی سہو۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، تم اس سونے کے پنجرے کی قیدی ہو اور اب تا حیات تمہیں اسی قید میں رہنا ہوگا۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے لاک ہونے کی بھاری آواز گونجی۔ اگلے 2 دن شعیب نے اسی ذہنی اذیت میں گزارے۔ وہ مسلسل ربابہ کے بارے میں سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ کیا سمرا کے گنڈوں نے اسے نقصان پہنچایا؟ کیا وہ اس کے اچانک غائب ہونے پر رو رہی ہوگی؟ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ تیسرے دن کی صبح جب ملازم کمرے کی صفائی کرنے اور ناشتہ رکھنے اندر آیا تو شعیب نے ایک موقع دیکھا۔ وہ ملازم ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کا نام رحیم تھا اور اس کے چہرے سے رحم دلی جھلکتی تھی۔ گارڈ اس وقت کمرے کے دروازے سے تھوڑا دور کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے تھے۔ شعیب تیزی سے رحیم کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رحیم چچا، خدا کے لیے میری مدد کرے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شعیب نے گدگدائی آواز میں التجا کی۔ رحیم گھبرا گیا اور اس نے چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاہ صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ جلا دیں گی۔ چچا، میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا، بس مجھے اپنا موبائل 1 منٹ کے لیے دے دیں، میں نے صرف ایک فون کال کرنی ہے، ایک معصوم کی زندگی کا سوال ہے، پلیز۔ شعیب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رحیم کا دل پگھل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک پرانا کی پیڈ فون نکالا اور شعیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شعیب نے بنا وقت ضائع کیے ربابہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تیار تھا۔ فون پر گھنٹی جانے لگی، 1 2 3، اور پھر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ربابہ، شعیب نے دبی ہوئی چیخ کے ساتھ کہا، لیکن دوسری طرف سے ربابہ کی آواز نہیں آئی بلکہ ایک مردانہ بھاری اور اجنبی آواز گونجی۔ کون بول رہا ہے؟ شعیب کا مادہ ٹھنکا۔ میں شعیب بات کر رہا ہوں، ربابہ کہاں ہے؟ یہ اس کا نمبر ہے، آپ کون ہیں؟ دوسری طرف والا شخص چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، او تو تم شعیب ہو؟ بھائی، تم جس ربابہ کو ڈھونڈ رہے ہو وہ اور اس کا پورا خاندان 3 دن پہلے راتوں رات یہ گھر خالی کر کے غائب ہو چکے ہیں۔ مکان مالک نے یہ گھر اب ہمیں کرائے پر دیا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ یہ فون یہیں پڑا تھا، اسی لیے میں نے ریسیو کر لیا، مگر میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ لڑکی شاید تمہارے ساتھ ہی کہیں گئی ہے۔ خیر جو بھی ہے، دوبارہ اس نمبر پر فون مت کرنا، اور فون کٹ گیا۔ شعیب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ربابہ غائب ہو چکی تھی، اس کا پورا خاندان شہر چھوڑ چکا تھا اور سب سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ یہ سب سمرا نے کیا ہے۔ شعیب کے اندر ایک لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے رحیم چچا کی طرف دیکھا بھی نہیں اور دیوانوار کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ باہر کھڑے گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن شعیب نے اپنی پوری طاقت سے ایک گارڈ کو دھکا دیا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔
وہ نیچے ہال میں پہنچا جہاں سمرا صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی اور کافی پی رہی تھی۔ شعیب نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھینا اور اسے میز پر پٹخ دیا۔ کہاں ہے ربابہ؟ شعیب شیر کی طرح گرجا۔ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے سمرا شاہ؟ سچ بتاؤ مجھے ورنہ آج میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ سمرا شعیب کے اس جارحانہ روپ پر ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ اس نے سکون سے اپنی کافی کا مگ میز پر رکھا، اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور پراسرار طریقے سے مسکراتے ہوئے شعیب کی طرف دیکھا۔ شعیب تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے تو ربابہ کا نام بھی نہیں لیا پچھلے 2 دنوں سے، اس نے معصومیت سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، وہ اور اس کا خاندان اپنے گھر سے غائب ہیں، یہ تمہارے ہی گنڈوں کا کام ہے۔ تم نے مجھ سے زبردستی شادی کر لی، اب میری محبت کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہو؟ شعیب کی آواز روحانسی ہو گئی، سمرا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ شعیب دنیا میں ہر غائب ہونے والی چیز کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرایا کرو۔ اگر وہ چلی گئی ہے تو شاید وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی تھی۔ ہاں ویسے بھی اب وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، تمہیں اب صرف اپنی اس نئی زندگی اور اپنی بیوی پر توجہ دینی چاہیے۔ تم میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی، شعیب نے حقارت سے کہا۔ تم ایک سنگ دل عورت ہو اور میں خدا سے دعا کروں گا کہ مجھے تمہاری اس قید سے جلد نجات ملے۔ شعیب مڑا اور دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ سمرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب شعیب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سمرا کے چہرے پر گہری تشویش اور خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے خان کو اشارہ کیا۔ خان، احمر کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شہر میں واپس آ چکا ہے اور شعیب کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ شعیب کو اس محل سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنے دینا۔ سمرا نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ جی بیگم صاحبہ، پہرا مزید سخت کر دیا جائے گا، خان نے سر جھکا کر کہا۔ سمرا نے گہرا سانس لیا اور بڑبڑائی۔ شعیب تم مجھے جتنا چاہو ظالم سمجھو، لیکن اگر تمہیں سچ پتہ چل گیا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ شعیب کو سمرا کی قید میں پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان 7 دنوں میں اس نے خود کو دنیا سے بالکل کاٹ لیا تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گزارتا، جہاں سے باہر پھیلا ہوا وسیع و عریض باغ نظر آتا تھا، جو خوبصورت ہونے کے باوجود اسے اپنے لیے مختل جیسا لگتا تھا۔ سمرا روزانہ اس کے کمرے میں آتی، کبھی کھانا لے کر تو کبھی اس کا حال پوچھنے، لیکن شعیب کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چمکتی نفرت اسے ہر بار پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دوپہر جب سمرا کسی اہم بزنس میٹنگ کے لیے آفس گئی ہوئی تھی، شعیب کو کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ حیران رہ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، شاید ملازم صفائی کے بعد لاک کرنا بھول گیا تھا یا گارڈ کی ڈیوٹی بدل رہی تھی۔ شعیب نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، راہداری بالکل سنسان تھی۔ وہ دبے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور کسی نہ کسی طرح گارڈز کی نظروں سے بچتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر باغ کی طرف نکل گیا۔ وہ باغ کے سب سے آخری کونے میں بنی ایک پرانی بارادری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، جہاں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اس کی نظریں بیرونی دروازے پر تھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے فرار چاہتا تھا۔ شعیب! اچانک ایک دھیمی اور اجنبی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شعیب اچھل پڑا۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ گھنی جھاڑیوں کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے سمرا کے محل کے مالیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی چالاکی بتا رہی تھی کہ وہ مالی نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ شعیب نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آواز نیچی رکھو شعیب بھائی، اگر خان کے گنڈوں نے دیکھ لیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اس لڑکے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بڑے صاحب نے بھیجا ہے، احمر صاحب نے۔ احمر؟ کون احمر؟ میں کسی احمر کو نہیں جانتا، شعیب نے الجھن سے کہا۔ احمر صاحب سمرا شاہ کے سب سے بڑے بزنس حریف ہیں اور صرف وہی ہیں جو تمہیں اس ڈائن کی قید سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹا اسمارٹ فون نکالا اور شعیب کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اس پر صاحب لائن پر ہیں، خود بات کر لو۔ شعیب نے لرزتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم شعیب، امید ہے سمرا شاہ کے سونے کے پنجرے میں تمہاری مہمان نوازی اچھی ہو رہی ہوگی۔ دوسری طرف سے ایک انتہائی شائستہ لیکن گہری اور پراسرار مردانہ آواز آئی۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شعیب نے تلخی سے پوچھا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں شعیب، مجھے معلوم ہے کہ سمرا نے کس طرح تمہاری محبت ربابہ کی زندگی کا سودا کر کے تمہیں اس زبردستی کے نکاح پر مجبور کیا، احمد نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ربابہ کا نام سنتے ہی شعیب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اگر تم سچ مچ میرے خیر خواہ ہو تو مجھے بتاؤ ربابہ کہاں ہے؟ سمرا نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے۔
فون کی دوسری طرف احمر دھیمے سے ہنسا۔ وہی تو بتانے کے لیے میں نے اپنے بندے کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس محل کے اندر بھیجا ہے۔ شعیب، سمرا نے ربابہ اور اس کے بوڑھے باپ کو شہر سے دور اپنے ایک پرانے گودام میں قید کر رکھا ہے اور ان پر شدید ظلم ہو رہا ہے۔ اگر تم نے جلدی نہیں کی تو شاید تم ربابہ کو دوبارہ کبھی زندہ نہ دیکھ سکو۔ شعیب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں سمرا کو جان سے مار دوں گا، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز میری مدد کرو۔ شعیب روتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ میں تمہاری مدد کروں گا شعیب، میں تمہیں اس محل سے بھی نکالوں گا اور ربابہ کو بھی آزاد کرواؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ احمر نے اپنا اصل پتہ کھیلا۔ کیسا کام؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، شعیب نے بنا سوچے سمجھے کہا۔ سمرا کے اسی محل کے اندر اس کا ایک ہوم آفس ہے، وہاں ایک بڑی لوہے کی تجوری ہے جس کا پاس ورڈ سمرا کی ڈائری میں لکھا ہوتا ہے۔ اس تجوری کے اندر سمرا شاہ کی کمپنی کے کچھ انتہائی خفیہ اور اہم ترین بزنس ڈیلز کے پیپرز اور بلینک سائن شدہ فائلیں موجود ہیں۔ تمہیں بس وہ فائلیں وہاں سے چوری کر کے میرے بندے تک پہنچانی ہیں۔ جیسے ہی وہ فائلیں میرے ہاتھ میں آئیں گی، میری گاڑی تمہیں اور ربابہ کو لے کر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے دور نکل جائے گی۔ بولو، سودا منظور ہے؟ شعیب چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گیا۔ چوری؟ اس نے زندگی میں کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی غلط طریقے سے نہیں لیا تھا۔ اس کی غیرت نے جھٹکا کھایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ربابہ کا روتا ہوا لرزتا ہوا چہرہ لہرایا۔ ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، شعیب نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ میں وہ فائلیں چوری کروں گا۔ بہت اچھی شعیب، آج رات سمرا ایک بڑی پارٹی میں جا رہی ہے اور وہ دیر سے لوٹے گی، یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، فون میرے بندے کو واپس کر دو، احمد نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ شعیب نے فون اس لڑکے کو واپس کیا جو جھاڑیوں کے راستے ہی واپس غائب ہو گیا۔ شعیب بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ شعیب بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سمرا اندر داخل ہوئی۔ آج اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ کسی ملکہ کی طرح لگ رہی تھی، لیکن شعیب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا۔ سمرا شعیب کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن شعیب نے جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ سمرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ شعیب، میں ایک بزنس ڈنر پر جا رہی ہوں، مجھے لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے گی، رحیم چچا تمہارا کھانا کمرے میں رکھ دیں گے، پلیز کچھ کھا لینا۔ سمرا کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور فکر مندی تھی۔ شعیب خاموش رہا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ سمرا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نیچے ہال سے سمرا کی گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز آئی۔ شعیب بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ محل کے زیادہ تر ملازمین اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے اور گارڈز باہر مین گیٹ پر تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے گھر میں گھومنے پھرنے کی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ باہر پہرے داری سخت تھی، اسی لیے سمرا کو کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ گھر میں گھوم رہا ہے۔ شعیب نے دبے قدموں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خوش قسمتی سے راہداری خالی تھی۔ وہ سمرا کے ہوم آفس کی طرف بڑھا جو دائیں ہاتھ کے آخری کونے میں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، وہ کھلا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی فون کی ٹارچ جلائی۔ آفس کی بڑی میز پر سمرا کی نجی ڈائری رکھی تھی۔ شعیب نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ آخرکار آخری صفحے پر اسے ایک 6 ہندسوں کا کوڈ لکھا ہوا مل گیا۔ وہ تیزی سے دیوار میں لگی بڑی الیکٹرانک تجوری کی طرف بڑھا۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے وہ کوڈ درج کیا۔ ایک بیپ کی آواز آئی اور تجوری کا بھاری دروازہ کھل گیا۔ اندر بہت سی فائلیں رکھی تھی۔ شعیب نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، وہاں ایک سرخ رنگ کی فائل تھی جس پر کانفیڈینشیل اینڈ شیئرز لکھا تھا، اور ساتھ ہی کچھ پیپرز تھے جن پر سمرا شاہ کے دستخط موجود تھے۔ شعیب نے بنا وقت ضائع کیے وہ فائلیں نکالی اور اپنے لباس کے اندر چھپا لی۔ اس نے تجوری کا دروازہ بند کیا اور جیسے ہی مڑنے لگا اس کی نظر میز پر رکھی سمرا کی ایک تصویر پر پڑی۔ تصویر میں سمرا بہت معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ شعیب نے نفرت سے منہ پھیرا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی سمرا شاہ، اب تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے آفس سے نکلا اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں احمر کا بندہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔
رات کا پہلا پہر بیت چکا تھا اور محل کے وسیع و عریض باغیچے میں اندھیرے کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب شعیب دبے پاؤں چلتا ہوا اس پرانی بارادری کے پاس پہنچا جہاں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے احمر کا بھیس بدلے ہوئے کارندہ منتظر تھا۔ اس نے ادھر ادھر خوف زدہ نظروں سے دیکھنے کے بعد اپنے کوٹ کے اندر چھپائی ہوئی سرخ کانفیڈینشیل فائل نکالی اور اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ لو فائل، اور اب جلدی سے بتاؤ کہ ربابہ کہاں ہے اور میری اس سے بات کا بندوبست کرو جیسا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس کارندے نے جھپٹ کر وہ فائل اپنے ہاتھ میں لی اور ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کے صفحے پلٹ کر تسلی کی کہ تمام مطلوبہ کاغذات اندر موجود ہیں بھی یا نہیں۔ فائل کے ملنے پر اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، شاباش شعیب بھائی، آپ نے کمال کر دکھایا ہے۔ اب آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، میں بھی اسی وقت اپنے بڑے صاحب یعنی احمد صاحب سے رابطہ کرتا ہوں اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ خود آپ سے فون پر ربابہ کی بات بھی کروائیں گے اور اس محل سے آپ کی حتمی رہائی اور فرار کا پورا انتظام بھی وہی کریں گے۔ بس اب آپ یہاں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں چلے جائیں تاکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ شعیب نے رضامندی میں سر ہلایا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے واپس پلٹا اور بچتا بچاتا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے مقفل کر بیٹھا اور بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں اب رات کے 2 بجا رہی تھی۔ پورے محل میں ایک پراسرار سناٹا راج کر رہا تھا۔ شعیب بستر پر جاگ رہا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کا سارا وجود سنسنا اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی سمرا تھی، لیکن اس کی حالت اس وقت ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ سمرا نے، جو کہ عام طور پر ہمیشہ سخت اور باقاعدہ انداز میں رہتی تھی، آج گہرے نیلے رنگ کا مہنگا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا نشہ چھایا ہوا تھا۔ وہ پارٹی اور بزنس ڈنر کے نام پر گئی تھی جہاں اس نے حد سے زیادہ شراب پی رکھی تھی اور اس کے قدموں میں ذرا برابر بھی توازن نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی شعیب کے کمرے کے اندر گھس آئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شعیب نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا، لیکن سمرا نے ایک مدہوش اور نشے میں ڈوبا ہوا گہرا کہکا لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ شعیب کے گلے میں ڈال دیے۔ ارے میرے غصے والے شوہر، تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں لگا تھا کہ سمرا شاہ کبھی کمزور پڑ سکتی ہے؟ وہ نشے سے چور ہو کر اور زیادہ قریب ہو گئی۔ اس کے جسم کی گرمی اور مہنگی شراب کی تیز خوشبو پورے کمرے کی فضا میں پھیل گئی۔ سمرا نے اپنی سرخ اور مدہوش آنکھیں شعیب کے چہرے پر گڑا دیں اور ایک ایسی بے باک اور کاٹتی ہوئی ادا سے بولی کہ شعیب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں اتنی رات گئے تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ شعیب، میں باہر اس دنیا کی فریب میں جتنی بھی ظالم بنتی ہوں نا، اندر سے اتنی ہی اکیلی اور تھکی ہوئی ہوں۔ اور آج جب میں نے تمہیں اس محل میں اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میرا اپنا دل اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ شعیب اسے خود سے دور دھکیلنے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن سمرا نے اپنی گرفت اس کے گلے کے گرد اور زیادہ مضبوط کر دی۔ اس کی سانسیں شعیب کے چہرے پر سلگ رہی تھی اور اس کا ہر ایک لفظ نشے کی سرمستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھوڑ دو نا شعیب، یہ ساری نفرت، یہ سارا غصہ، آج کی اس رات میں صرف ہم دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سونے کا پنجرہ صرف ہمارا ہے۔ وہ اور زیادہ جھک گئی اور اس کی قربت نے کمرے کے درجہ حرارت کو یکدم بڑھا دیا۔ شعیب نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن سمرا کے لبوں پر ایک ایسی مچلتی ہوئی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی مرد کے ارادوں کو ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی اور اس کا عشق اور جنون شراب کے نشے میں مل کر ایک طوفان بن چکا تھا۔ وہ مسلسل شعیب کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ شعیب کے سینے پر پھسل رہے تھے اور اس کی مدہوش نگاہیں کہہ رہی تھی کہ آج کی رات نفرت کا ہر پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹنے والا ہے۔ سمرا نے اپنے حواس کھوتے ہوئے شعیب کے کندھے پر سر رکھ دیا اور سسکتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں اس لیے قید کیا تھا شعیب کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ شعیب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور وہ اس شدید طوفان میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، کیونکہ سمرا کا یہ سراپا رومانوی اور بے باک روپ اس کی تمام نفرتوں کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔
سمرا کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہنگی فرانسیسی عطر اور شراب کی ہلکی سی مدہوش کن مہک نے پورے کمرے کی فضا کو ایک الگ ہی خمار میں ڈبو دیا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے گورے چہرے اور کندھوں پر اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے رات کی سیاہی میں چاند کے ٹکڑے بکھر گئے ہوں۔ شعیب اس کی اس اچانک اور بے باک الغار کے سامنے ایک بت کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر اس کے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھیں۔ سمرا نے اپنی مدہوش اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے شعیب کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سحر انگیز اور مچلتی ہوئی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی سخت سے سخت دل کو موم کر سکتی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اس کے قدموں کا لڑکھڑانا اب مدھم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک خاص قسم کے جنون اور قربت کی چاہت نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے نرم و نازک ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھائے اور شعیب کی شرٹ کے اوپری بٹن پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ شعیب نے گڑبڑا کر اسے روکنا چاہا۔ اس کے منہ سے نکلا، سمرا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ۔ لیکن اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود اس کے اپنے کانوں تک مشکل سے پہنچی۔ سمرا نے ایک ہلکا سا مدہوش کہکا لگایا جو سیدھا شعیب کے دل پر جا کر لگا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے شعیب کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولا اور پھر دھیمے سے دوسرا بٹن بھی آزاد کر دیا۔ اس کا یہ ہر ایک عمل اتنا سست، نپاتلا اور شدید کشش سے بھرپور تھا کہ شعیب کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ شرٹ کے بٹن کھلنے کے بعد سمرا کے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھے اور اس کی انگلیاں شعیب کے چوڑے کندھے اور سینے پر ہلکا سا کالم بناتے ہوئے پھسلنے لگی۔ شعیب کا جسم اس گہری چھون سے سنسنا اٹھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس حصار سے آزاد نہیں کروا سکا تھا کیونکہ اس کے اندر چھپا ہوا غصہ اور نفرت اب اس سیلاب کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے تھے۔ سمرا اب پوری طرح اس کے قریب آ چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سر تھوڑا سا جھکایا اور اپنے نرم و گداز ہونٹ شعیب کے کان کے بالکل قریب لے آئی۔ اس کی گرم اور مہکتی ہوئی سانسیں جب شعیب کی گردن اور کان کے نچلے حصے پر پڑی تو شعیب کا پورا وجود ایک سنسناہٹ سے کانپ اٹھا۔ سمرا نے انتہائی گہری اور مدھم سرگوشی میں کہا، شعیب تم کب تک مجھ سے بھاگتے رہو گے؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہونٹوں سے شعیب کی کان کی لو کو چھو لیا۔ اس ہلکے سے اور انتہائی رومانوک کس نے شعیب کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار ہو کر اپنی جگہ پر اکڑ سا گیا۔ سمرا وہیں نہیں رکی۔ اس کی محبت اور جنون کی یہ آندھی اب اور تیز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو شعیب کے کان کی لو سے ہٹا کر اس کے گالوں کی طرف بڑھایا۔ اس کی گرم انگلیاں شعیب کے رخساروں اور گالوں پر پھسلنے لگی، ایک ایک نقش کو جیسے وہ اپنے دل میں اتار لینا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے نرم اور ریشمی ہونٹ شعیب کے گال پر رکھ دی اور ایک طویل، گہری اور بے پناہ خمار سے بھری ہوئی کس اس کے گال پر سپرد کر دی۔ اس کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے سمرا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور اس کے اندر کا سارا غرور، ساری سرد مہری اس وقت برف کی طرح پگھل کر بہہ چکی تھی۔ شعیب نے بے بس ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور سمرا کے نازک کندھوں کو تھامنا چاہا جیسے وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتا ہو، لیکن اس کے ہاتھ وہاں پہنچ کر خود بخود کمزور پڑ گئے اور اس نے جانے انجانے میں ہی بے اختیاری میں سمرا کی کمر کو ہلکا سا سہارا دے دیا۔ یہ رد عمل دیکھ کر سمرا کے چہرے کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے اس دیوانہ وار عشق اور بے باک انداز کے آگے شعیب کی تمام دیواریں گر چکی ہیں۔ سمرا نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر سیدھا شعیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک انکہی التجا اور بے پناہ چاہت کا سمندر موجے مار رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شعیب کے بالوں میں پھیر دیا۔ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے وہ اور زیادہ جھک گئی۔ کمرے کا ماحول اب مکمل طور پر رومانوی ہو چکا تھا، جہاں باہر کی دنیا کا شور، سازشیں اور طوفان سب کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکے تھے۔ سمرا نے شعیب کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو اپنے کان سے محسوس کرتے ہوئے ایک مدھم سی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ اب تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی باہوں کا گھیراؤ شعیب کے گرد اور زیادہ تنگ کر دیا۔ سمرا کی انگلیاں ایک ایک کر کے شعیب کی شرٹ کے باقی تمام بٹن بھی کھولتی چلی گئیں۔ اس کا چوڑا اور گرم سینہ اب پوری طرح سے کھلا ہوا تھا اور سمرا کا جنون اپنی تمام سرحدیں پار کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی نہیں بلکہ اپنے جذبے اور عشق کی شدت میں سیدھا شعیب کے سینے سے جا لگی۔ اس کی مدہوش اور گرم سانسیں جب شعیب کی کھلی ہوئی جلد پر پڑی تو شعیب کا سانس لینا بھی محال ہو گیا اور اس کا سارا وجود ایک شدید سنسناہٹ سے کانپ اٹھا۔
شعیب کے دل کی دھڑکنیں اب بے قابو ہو کر اس کے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سمرا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے بعد محبت، جنون اور تسکین کا وہ طوفان اٹھا جس نے دونوں کی زندگی کی تمام تلخیوں کو مٹا دیا۔ شعیب دھیرے دھیرے اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور اس کے ہر ایک نپے تلے اور گرم احساس نے کمرے کی فضا کو ایک الگ ہی خمار میں ڈبو دیا۔ سمرا کے لبوں سے نکلی ہوئی مدھم سانسیں اور دھیمی دھیمی سسکیاں اس خاموش رات کے سینے میں گونج رہی تھی۔ اس کے بعد محبت، جنون اور تسکین کا وہ طوفان اٹھا جس نے دونوں کی زندگی کی تمام تلخیوں کو مٹا دیا۔ شعیب دھیرے دھیرے اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور اس کے ہر ایک نپے تلے اور گرم احساس نے کمرے کی فضا کو ایک الگ ہی خمار میں ڈبو دیا۔ سمرا کے لبوں سے نکلی ہوئی مدھم سانسیں اور دھیمی دھیمی سسکیاں اس خاموش رات کے سینے میں گونج رہی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کے درمیان نفرت اور جبر کا یہ رشتہ اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ شعیب کی طاقت اور سمرا کی بے پناہ تسکین نے اسے ہلکا سا چیخنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے منہ سے نکلنے والی وہ ہلکی سی چیخ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ مکمل طور پر شعیب کی ہو چکی تھی۔ کمرے میں اب صرف دونوں کی سانسوں کی آواز اور دلوں کے دھڑکنے کا شور تھا، جہاں ہر لمحہ ایک میٹھے اور انمٹ احساس کی خوشبو بکھیر رہا تھا۔ رات کا وہ طوفانی اور جذباتی خمار آہستہ آہستہ مدھم پڑتا گیا اور صبح کے نرم اجالے نے کمرے کے پردوں کو روشن کرنا شروع کر دیا۔ رات کی اس اندھی اور جنونی داستان کے بعد اب کمرے میں ایک عجیب سا پرسکون سکوت چھایا ہوا تھا، جو آنے والے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ صبح کی ہلکی کرنیں جب کھڑکی سے اندر آئیں تو شعیب بستر پر کروٹ بدلے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی سمرا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا معصوم اور پرسکون اطمینان تھا جو اس کے سخت اور مغرور چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سمرا کی آنکھیں کھلی۔ اس نے مسکرا کر ایک محبت بھرے انداز میں سوتے ہوئے شعیب کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ وہ آج انتہائی تر و تازہ اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل یقین چمک تھی جو اندرونی خوشی کی خمازی کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی، اپنے بال سلیقے سے باندھے اور ایک بار پھر شعیب کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنے آفس جانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شعیب چھت کی طرف دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کا دماغ ایک الگ ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر بری طرح پچھتا رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے ربابہ کو دھوکہ دے دیا۔ ایک رات کے نشے اور اس کی قربت میں آ کر میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے اپنی ہی غیرت اور ربابہ کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اپنے اس کمزور لمحے پر زاروں قطار شرمندہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے اس پچھتاوے کی آگ میں جل ہی رہا تھا کہ اچانک باہر راہداری اور ہال میں ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ملازمین کی دوڑنے کی آوازیں اور خان کی گھبرائی ہوئی چیخیں آنے لگیں۔ اس کے فوراً بعد سمرا کی ایک ایسی گرجدار اور وحشتناک چیخ پورے محل میں گونجی کہ شعیب کا دل دہل گیا۔ میری کانفیڈینشیل فائلیں کہاں ہیں؟ کون چوری کر کے لے گیا ہے میری تجوری سے وہ ریڈ فائلز؟ سمرا کی وہ چیخ سنتے ہی شعیب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پچھتاوے کی وہ لہر جو اس کے دل میں چند لمحے پہلے اٹھ رہی تھی ایک دم ایک شیطانی اور فاتحانہ طنز میں بدل گئی۔ اس کی ہونٹوں پر ایک سرد اور اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ کل رات اس نے احمد کے کہنے پر وہی سرخ فائل تجوری سے نکال کر اس کے کارندے کے حوالے کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب آئے گا اصلی مزہ۔ سمرا شاہ کی وہ سلطنت جو اتنی مضبوط تھی اب اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی اور اس کی بربادی کا سامان خود شعیب نے کر دیا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ اب سمرا کو اس کی چالاکی اور زبردستی کی سزا مل رہی ہے اور احمد کے ذریعے اب اس کا یہ پورا محل اور بزنس تباہ ہونے والا ہے۔ باہر شور اور ہنگامہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز قدموں کی آواز شعیب کے کمرے کی طرف آئی اور دروازہ دھڑا دھڑ کھل گیا۔ سمرا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ غضب کی سرخی سے تمتما رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے خان اور 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ سمرا سیدھی شعیب کے پاس آئی۔ اس نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی اور غصے سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شعیب کا گریبان زور سے پکڑ کر اسے بستر سے اٹھ کھڑا کیا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں شعیب کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی اور اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ سچ بتاؤ شعیب، میری وہ فائلیں کہاں ہیں؟ میں نے ابھی ہوم آفس کے لیے سیکیورٹی کیمروں کی CCTV فوٹیج چیک کی ہے۔ بولو، کہاں کی ہے تم نے وہ فائلیں؟ کس کو دیے ہیں تم نے وہ راز؟ شعیب کے گریبان پر سمرا کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔
لیکن شعیب کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا سمرا کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک لفظ بھی منہ سے باہر نہیں نکالا۔ وہ بالکل خاموش رہا، جیسے وہ سمرا کے اس غصے کو اور زیادہ ہوا دینا چاہتا ہو۔ سمرا کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلیاں شعیب کے گریبان پر اس زور سے جکڑی ہوئی تھی کہ اس کی پورے سفید پڑ چکی تھی، لیکن شعیب کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک ایسا فاتحانہ طنز تھا جس نے سمرا کے اندر موجود آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ بولو شعیب، اپنی زبان سے ایک ایک لفظ نکالو، ورنہ آج میں اس محل میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کس کے ہاتھ میں دی ہے تم نے وہ کانفیڈینشیل فائل؟ کیا تم احمد کے غلام بن چکے ہو؟ سمرا کی آواز اس بڑے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن شعیب نے ہنوز اپنے ہونٹوں پر ایک سرد اور مغرور مسکراہٹ سجائے رکھی۔ اسے ایک جھٹکے سے سمرا کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں نے دی ہے وہ فائلیں، اور بالکل اسی شخص کو دی ہیں جو تمہاری اس جعلی سلطنت کو خاک میں ملا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ شعیب کی آواز میں اب وہ تمام دبی ہوئی نفرت اور انتقام صاف جھلک رہا تھا جو پچھلے اتنے دنوں سے اس کے اندر لاوے کی طرح کھول رہا تھا۔ تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی، مجھے اس سونے کے پنجرے میں قید کیا، میری محبت کو روندنے کی کوشش کی، اب بھگتو اپنے کیے کا انجام۔ احمد اب تمہارے انویسٹرز، تمہارے تمام بزنس پارٹنرز اور تمہاری وہ خفیہ ٹرانزیکشنز سب کچھ پبلک کرنے والا ہے۔ اب تمہاری بربادی کوئی نہیں روک سکتا۔ سمرا، جو اب تک غصے سے کانپ رہی تھی، اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے کی وہ تپش ایک دم برف جیسی سردی میں بدل گئی۔ اس نے اپنی سرخ اور نم آنکھوں سے شعیب کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں غصے سے زیادہ ایک گہرا درد اور ناقابل یقین حیرت تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، اس کا پورا وجود ہلکا سا لرز اٹھا۔ تمہیں سچ میں یہ لگتا ہے کہ شعیب وہ فائلیں احمد کے پاس چلی گئی ہیں اور میں برباد ہو گئی ہوں؟ سمرا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ اور دردناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خان کی طرف اشارہ کیا۔ خان نے آگے بڑھ کر ایک بڑا سا ٹیبلٹ ان دونوں کے سامنے کیا جس پر ہوم آفس کے لائیو سیکیورٹی کیمروں کا کیپچر چل رہا تھا۔ سمرا نے اسکرین پر انگلی رکھ کر ایک کلک کیا۔ شعیب حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ اسکرین پر وہی رات کا منظر چل رہا تھا جب شعیب نے باغیچے میں وہ سرخ فائل احمر کے بھیس بدلے ہوئے کارندے کے حوالے کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور کیمرہ فوٹیج بھی وہاں پلے ہو رہا تھا۔ اس فوٹیج میں صاف دکھ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ کارندہ محل کی پچھلی دیوار پر لانگ کر باہر نکلا، وہاں گھات لگائے سمرا کے خاص آدمیوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری تھی، جیسے یہ سب کچھ ان کی اپنی مرضی سے ہوا ہو۔ شعیب کے قدموں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا ہے؟ سمرا نے آگے بڑھ کر انتہائی پرسکون لیکن سرد لہجے میں کہا، یہ حقیقت ہے شعیب، تم نے جس کو احمد کا وفادار کارندہ سمجھا تھا وہ اصل میں میرا ہی ایک بچھایا ہوا جال تھا۔ مجھے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ احمد اس محل کے اندر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اسی لیے میں نے وہ فرضی کانفیڈینشیل فائل جان بوجھ کر اس تجوری میں رکھی تھی تاکہ تمہارے ذریعے احمد کو یہ جھوٹا یقین دلایا جائے کہ وہ جیت گیا ہے اور وہ اپنی چال میں خود پھنس جائے۔ شعیب کا دماغ سن ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص ہمیشہ سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے اسی کی چال سے مات دی ہے۔ لیکن ربابہ کا کیا قصور تھا؟ وہ تو مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، تم لوگوں نے اس کے گھر پر حملہ کیا، اسے غائب کیا۔ سمرا نے ایک تلخ اور گہرا کہکا لگایا جو اس کمرے کے سناٹے میں تیر کی طرح لگا۔ محبت؟ ربابہ کب سے محبت کرنے لگی شعیب؟ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی جس کے دل میں صرف پیسے کی لالچ تھی۔ وہ شروع دن سے احمد کی خاص کارندہ اور اس کی کرائے کی پارٹنر تھی۔ احمد نے اسے جان بوجھ کر تمہاری زندگی میں بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں استعمال کر کے میری کمپنی کے خلاف جاسوسی کر سکے۔ ربابہ تمہاری زندگی میں اسی وقت آئی تھی جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ تم میری کمپنی میں خاص عہدے پر کام کرتے ہو اور اس کے کام آ سکتے ہو۔ جس دن تم نے آفس میں استعفیٰ دیا تھا، اس سے اگلے ہی دن ربابہ خود اپنی مرضی سے احمد کے پاس واپس چلی گئی تھی کیونکہ ان کا پلان ناکام ہو چکا تھا۔ پھر احمد نے تمہیں ربابہ کے نام پر پھنسا کر تم سے یہ سب کچھ کروایا۔ میں نے تو صرف ربابہ اور اس کے باپ کو ان کے اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے نظروں سے دور کیا تھا۔ جھوٹ کہہ رہی ہو تم، ہرگز بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے خاطر میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ سمرا کی باتیں سن کر شعیب کا دل اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ سمرا نے مسکراتے ہوئے چند تصاویر اس کے آگے کی تھی جنہیں دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے کیونکہ اس کی محبت کسی اور کی باہوں میں تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا جو سمرا کے ساتھ بے انتہا قربت کے لمحات میں تھا۔
اس کے سامنے اب پردہ پوری طرح ہٹ چکا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی محبت کی دیوی اور مظلوم سمجھتا تھا، وہ دراصل اس پوری سازش کا ایک مکروہ مہرہ تھی، اور جس عورت کو وہ ظالم اور ڈائن سمجھتا رہا تھا، وہ تنہا اس طوفان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ ابھی شعیب اس صدمے سے باہر بھی نہیں نکل پایا تھا کہ محل کے باہر مین گیٹ پر اچانک گاڑیوں کے ہجوم اور پولیس کی بھاری بھرکم سائرن کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ایک کے بعد ایک 4 بڑی پولیس موبائلز اور اسپیشل فورسز کی گاڑیاں آ کر محل کے صحن میں رکیں۔ خان نے دوڑتے ہوئے اندر آ کر سمرہ کو سلام کیا۔ بیگم صاحبہ، احمر اپنے پورے عملے اور پولیس کے وارنٹ کے ساتھ مین گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پاس وہ تمام فائلیں ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر اس کے کارندے کے ذریعے اس تک پہنچائی تھیں تاکہ اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ سمرہ کے چہرے پر ایک بار پھر وہ ملکہ والا غرور اور فاتحانہ چمک لوٹ آئی۔ اس نے اپنی سرد نگاہیں شعیب پر ڈالیں جو اب شرمندگی اور ندامت کے بوجھ سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ چلو شعیب، سمرہ نے نرمی اور سختی کے ملے جلے لہجے میں کہا، نیچے چل کر دیکھتے ہیں کہ تمہارا یہ ہیرو احمر کس طرح میری اس سلطنت کو برباد کرنے آیا ہے۔ سمرہ تیزی سے پلٹی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے مین ہال کی طرف بڑھ گئی۔ شعیب بھی کسی لاش کی طرح لڑکھڑاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے ہال میں آ گیا۔ مین ڈور کے شیشے توڑ کر احمر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کا جنون اور صفاقانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ 2 پولیس افسران بھی موجود تھے۔ سمرہ شاہ، احمر نے چیختے ہوئے کہا، اب تمہارے اس بزنس امپائر کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ رہی وہ کانفیڈینشیل فائلز جو تمہارے اپنے آدمی یعنی شعیب نے مجھے خود لا کر دی ہیں۔ اب قانون تمہیں نہیں بچا سکتا۔ احمر کے ساتھ ہی پیچھے ربابہ کھڑی تھی، جسے دیکھ کر شعیب کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ جس سچائی کو جھٹلا رہا تھا وہ اب حقیقت بن کر اس کی آنکھوں کے آگے تھی۔ سمرہ نے صوفے پر آرام سے بیٹھ کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ذرا وہ فائل کھول کر تو دیکھو احمر صاحب کہ اندر کیا لکھا ہے۔ احمر نے گڑبڑا کر اس فائل کا پہلا صفحہ کھولا، اور جیسے ہی اس سے اندر کی عبارت پڑھی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تمام پیپرز جعلی اور اس کے اپنے ہی فرضی فراڈ کی وہ دستاویزی ثبوت تھے جو الٹا اس کے خلاف استعمال ہونے والے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ احمر حواس باختہ ہو کر چلایا۔ پیچھے کھڑے دونوں پولیس افسران نے آگے بڑھ کر فوراً احمر کے دونوں بازو دبوچ لیے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی۔ احمر خان، آپ کو سمرہ شاہ کی کمپنی کو بلیک میل کرنے، جعلی دستاویزات تیار کرنے اور فراڈ کے سنگین الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس انسپکٹر نے گرجدار آواز میں کہا۔ احمر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا جا رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، یہ دھوکہ ہے، سمرہ تم بچو گی نہیں۔ ربابہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ لاؤنج میں اب ایک بار پھر مکمل سکوت طاری ہو چکا تھا۔ سمرہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شعیب کے پاس آئی۔ شعیب نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سمرہ کی نظروں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو سمرہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ شعیب کی ہچکی بند گئی۔ سمرہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور شعیب کے چہرے کو پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت اور عشق کی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا شعیب، میں تمہیں خریدنا نہیں چاہتی، اپنی محبت سے حاصل کر لینا چاہتی ہوں۔ شعیب مزید خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ آگے بڑھا اور سمرہ کے گلے لگ گیا۔ سمرہ نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ نرمی شعیب کے تمام گناہوں اور غلطیوں کو دھو ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ شعیب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سمرہ کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اس کے شانے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے بولا، میں تمہاری اس محبت کے کبھی قابل نہیں تھا سمرہ، تم نے مجھے مجرم ہونے کے باوجود اپنا لیا۔ سمرہ کے لبوں پر ایک دلکش اور مچلتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا چہرہ تھوڑا سا جھکایا اور اپنے نرم و گداز ہونٹ شعیب کے کان کے پاس سے جا کر مدھم اور رس بھری سرگوشی میں بولی، تم صرف میرے ہو شعیب، اور اب اس سونے کے پنجرے میں کوئی قید نہیں بلکہ یہ محبت کا وہ گھر ہے جہاں صرف ہمارا راج ہے۔ شعیب کا دل اس لمحے بے قابو ہو کر دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا گھیراؤ سمرہ کے گرد اور زیادہ تنگ کر دیا اور اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اب ایک نئے اور سچے عشق کی خوشی میں بدل چکے تھے۔ سمرہ نے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے شعیب کے لبوں پر اپنے گرم اور بے پناہ خمار سے بھرے ہوئے ہونٹ رکھ دیے، ایک ایسی طویل اور رومانوی قربت جس نے ان دونوں کے درمیان کے تمام فاصلے، تمام دیواریں اور تلخیاں مٹا دی۔